عمر صاحب سائل ہیں جی، مفتی طارق مسعود صاحب، کیا ضعیف احادیث کا دین میں کوئی درجہ اور مقام ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ سوال پہلے مفتی محمد حسین صاحب سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے جواب دیا تھا، تو میں اسی جواب کو، صحیح جواب تھا ظاہر ہے، اسی وجہ سے اسی جواب کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ضعیف روایات کو بالکل کالعدم قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ ضعیف روایات کو بھی فقہاء نے لیا ہے، محدثین اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، اگر وہ بالکل ہی کالعدم ہوتی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی تو ان کو ذکر نہ کیا جاتا۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ ضعف بہت شدید نہ ہو، بہت زیادہ ضعف نہ ہو، کم درجے کا ضعف ہو۔ البتہ وہ ضعیف روایت اگر کسی صحیح حدیث کے خلاف جاری ہے، یہ خبر متواتر کے خلاف جاری ہے، پھر اس کو رد کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ وہ ضعیف روایت کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ یہ دو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن صحابہ نے نماز میں قہقہ لگایا تھا، زور سے ہنسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ اسی وجہ سے حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ نماز میں اگر آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر پھر بھی امام حنیفہ نے اس کو لیا ہے، حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ہنسنے کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے، وضو تو کا تعلق ہے نجاست سے۔ تو یہ حضرات فقہا کا مذہب نہیں ہے، نہ محدثین کا مذہب ہے کہ ضعیف روایات کو بالکل ہر لحاظ سے کالعدم قرار دے دینا۔ اگر اس میں ضعف شدت والا ضعف نہیں ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی انکار حدیث کی ایک صورت ہے، کیونکہ روایات میں ضعیف روایات ہمارے پاس زیادہ ہیں، تو حدیث کے انکار کی ایک صورت ہے کہ آپ ضعیف روایات کا بالکل انکار کر دیں۔ تو ظاہر ہے چونکہ جب آپ روایت کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو اپنی عقل سے مسئلہ گھڑنا پڑے گا۔ لوگ اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی، ان کا معیار بہت اونچا ہے روایات کے معاملے میں، یہ ذرا سا بھی روایت میں ضعف ہو تو یہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، تو اس پہلو کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پہلو کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جب یہ حدیث کو رد کرتے ہیں پھر اپنی عقل سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو اس ضعیف روایت میں امکان تو تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، امکان تھا تبھی تو اس کو ضعیف کہا ہے، ورنہ اس کو موضوع کہا جاتا، من گھڑت روایت کہا جاتا۔ امکان تھا، لہذا اپنی عقل سے کوئی مسئلے کا استنباط کرنے کی بجائے اس روایت کا سہارا لے لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور خاص طور پر ضعیف روایت ایسی ہے کہ جس پر اگر عمل ہو، جیسے امام ابو داؤد نے کئی روایاتیں ذکر کی ہیں، لیکن اور آگے لکھتے ہیں کہ وعلیہ العمل عندنا، اسی پر ہمارے بلاد میں اسی پر عمل ہے، تو اس روایت وہ پھر صحت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، اگرچہ وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ مشائخ کا اس پر عمل رہا ہوتا ہے اور اس پر فتویٰ دیا گیا ہوتا ہے، تو اس کی تائید سے وہ روایت قابل قبول بن جاتی ہے۔ تو بعض لوگ صرف روایت کی سند کو دیکھ کر ہر قسم کی روایتوں کو مسترد کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ علم حدیث سے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں تلقی بالقبول کا بھی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اسلاف کے دور میں کتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے یا اس پر کس طرح سے عمل کیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس روایت کی تائید کا ذریعہ بن کے اس کو درجہ صحت تک پہنچا دیتی ہیں۔